بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے کہتے ہیں اسرار احمد راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی پی دیس پردیس چینل. اس میں ہم گفتگو ہمیشہ سے کرتے ہیں کشمیر کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، اور اوورسیز کشمیریز یا پاکستانی جو برطانیہ میں بستے ہیں یا دنیا بھر میں جہاں بھی بستے ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. آج میرے ساتھ لوٹن کی انتہائی معروف شخصیت جناب محمد سلیم خاکسار صاحب. ان سے بات کرنے کا میرا آج جو مقصد ہے، ان سے جب بھی بات کی جائے کشمیر کے حوالے سے خاص طور پر تو بہت جذباتی ہو جاتے ہیں، کشمیر کے حوالے سے بہت جذبات رکھتے ہیں، کشمیر کی آزادی کے، کشمیر کی تحریک کے حوالے سے. تو میں نے سوچا کیوں نہ ان سے بات کی جائے اور ان سے ان کے خیالات اس وقت کشمیر کی تحریک جس موڑ پر ہے اس حوالے سے گفتگو کی جائے. آزاد کشمیر اور پاکستان میں جو سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے جانیں، اور ان کی سیاسی صورتحال ایک طرف، لیکن کشمیر کے حوالے سے جو پالیسیز پاکستان کی ہیں یا آزاد کشمیر میں جو بیس کیمپ ہے تحریک آزادی کشمیر کا، وہاں جو صورتحال ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے. سلیم صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جی. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. بتائیے گا، آپ سے ہمیشہ جب بات ہوتی ہے آپ کشمیر کے حوالے سے بہت جذباتی ہو جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بیسکلی یہ وجہ ہے کہ 1947 میں جب یہ تحریک چلی کشمیر کی آزادی کی، تو اس میں فرنٹ لائن پر میرے والد محترم لیفٹیننٹ کرم داد خان وہ فرنٹ لائن پر لڑ رہے تھے. انہوں نے برما میں 39 سے 45 تک دوسری عالمی جنگ میں حصہ لیا، اور ان کے پاس جنگ کا بہت تجربہ تھا. جب جنگ ختم ہوئی 1945 میں تو وہ کوٹلی چلے گئے اور وہاں انہوں نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ ہماری اکثریت ہے کشمیر، اور مہاراجا نے ہمارے اوپر جو حکومت قائم کر رکھی ہے یہ ہمارے خلاف بہت بڑا ظلم ہے. اور انہوں نے مہاراجا کے خلاف تحریک شروع کی. اور یہ بات کوئی 1948 کی ہے کہ مہاراجا کوٹلی آیا تو اس نے سب نمبردار اور زیردار سب اکٹھے کیے. پاکستان بننے کے بعد کیا بات کریں؟ یہ پاکستان بننے سے پہلے 1947 میں 47 کی بگننگ میں جنوری میں. تو پاکستان جا کے اگست میں بنا. تو جنوری میں اس نے جا کے کوٹلی میں، مہاراجے کا وہ آخری دورہ تھا کوٹلی کا، مہاراجہ ہری سنگھ کا، تو اس نے وہاں پر جا کر یہ کیا کہ سب نمبردار اور زیردار جتنے تھے ان کو اکٹھا کیا، اور اس نے ان سے پوچھا کہ ایک ملک پاکستان بننے جا رہا ہے جس کو اب کوئی نہیں طاقت روک سکتی، وہ بن کے ہی رہے گا. اور اب میں آپ اپنی رائے سے یہ صلاح کرنے کے لیے آیا ہوں کہ ہمیں کس ملک کے ساتھ شامل ہونا چاہیے. تو سب نمبردار زیردار کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے ہاتھ جوڑے، انہوں نے کہا جس طرح مہاراجا کی اچھا ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس میں میرے والد صاحب موجود تھے. انہوں نے کھڑے ہو کر مہاراجا سے سوال کیا. انہوں نے کہا کہ مہاراجا آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کیوں بن رہا ہے؟ تو مہاراجا نے کہا کہ وہ مسلمانوں کے لیے بن رہا ہے. تو میرے والد نے کہا تو پھر ٹھیک، ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستان میں شامل ہو جائیں گے. آپ اپنی فکر کریں کہ آپ کدھر جائیں گے. آپ یہ مت پوچھیں کہ ہمیں کس کے ساتھ شامل ہونا ہے. ہم مسلمان ہیں، یہ ملک مسلمانوں کے لیے بن رہا ہے، ہم اس میں شامل ہو جائیں گے. جب میرے والد نے یہ کہا تو مہاراجے نے اپنے جو اس کے پالتو تھے ان کو کہا کہ پتہ کرو یہ بندہ کون ہے. تو انہوں نے بتایا جی یہ سینسے کا ہے اور اس نے یہ کیا. تو اس نے بہت کوشش کی، میرے والد کو ڈرایا دمکایا، اور میرے دادے نے یہ بھی کہا کہ تمہیں کس قسم کی آزادی چاہیے، ہم خود نمبردار ہیں، زیردار ہیں. کیونکہ میرے والد کے جو پھوپھڑا تھے وہ زیردار تھے اور ان کے ماموں جو وہ نمبردار تھے کیری گلوتے کے، اور سیر منڈی کے جو زیردار تھے وہ میرے والد کے پھوپھڑا تھے. تو انہوں نے کہا کہ حکومت ہمارے پاس ہے، تو تم کیا کر رہے ہو، کیوں مہاراجے سے ٹکر لے رہے ہو، پہاڑ سے ٹکر لے، یہ تمہیں ختم کروا دے گا، قتل کروا دے گا. تو میرے والد نے کہا چاچا مجھے وہ آزادی چاہیے جس میں سب آزاد ہوں، میں اس آزادی کے لیے کام کروں گا، اس زندگی سے موت بہتر ہے، اور میں اس جنگ کو جاری رکھوں گا. اور میرے والد نے فرنٹ لائن پر لڑ کر یہ علاقہ جو کوٹلی میرپور کا ہے اس کو آزاد کروایا. اور جب میں 10 سال کا تھا مہاراجے نے لوکل جو ایجنٹ تھے جو انٹیکٹ تھے ان کے ذریعے میرے والد کو قتل کروا دیا، ایک زہر کا ٹیکہ لگوا کے میرے والد کو ختم کر دیا. میں 10 سال کا تھا. وہ میں دیکھ رہا تھا جب اس بندے نے ٹیکہ لگایا،
اور وہ میرے ذہن کے اوپر آج تک وہ سین اسی طرح، میں جب سوچتا ہوں نا تو مجھے سامنے وہ ڈاکٹر نظر آتا ہے میرے والد کو ٹیکا لگا رہے. تو ڈاکٹر کو مسلمان ڈاکٹر وہ ڈاکٹر مسلمان تھا اور نمبردار تھا سینسے کا. اس کی تو اور داستان ہے اس کے. وہ آپ کیسے چھوٹی ہے کہ اس نے زہر کا ٹیکا لگایا؟ وہ میں چھوٹی ہے نا. پھر وہ خود پاگل ہو کے مر گیا. اس نے اپنا، اس کے بیٹے نے خودکشی کر لی، اس کا گھر تباہ ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا اس کا. خود بے شک کہ میرے والد کے نصیب میں شہادت لکھی ہوئی تھی، ان کا موت کا وقت مقرر تھا پھر جس بندے نے انہیں قتل کیا. تو یہ تھی میری کہانی. میں نے آپ کو بتائی کہ میں جذباتی کیوں ہو جاتا ہوں کہ جب وہ سین میرے سامنے آتا ہے. اور پھر جو پالیٹیشین تھے انہوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا. نہ سردار قیوم نے ہماری مدد کی، نہ انٹیلیجنس والوں نے ہماری مدد، کسی نے ہماری مدد نہیں کی. اور میری چھوٹی بہن 2 سال کی تھی. پھر میں برٹش جو پینشن تھی میرے والد کی اس پہ ہمارا گزارا ہوا. اور برٹش پینشن کے اوپر ہم سب بہن بھائیوں کی پینشن. مگر جو آزادی، کشمیر کی آزادی کے لیے جو کردار میرے والد نے ادا کیا ان کا حق انہیں نہیں دیا گیا. اور وہ جذبات ہیں، جب میں وہ سوچتا ہوں تو میں جذباتی ہو جاتا ہوں. تو یہاں پر یہ اتنی لمبی کہ میں 24 آور آپ کو یہ کہانی سناؤں تو کرم داد خان کی کہانی ختم نہیں ہوتی. صحیح. ہر کشمیر کے ایک تو یہ تو ایک کہانی ہے آپ کی، اسی طرح کی کشمیر، مقبوضہ کشمیر میں چلا جائے تو ہر گھر میں ایک کہانی ہے، ہر گھر میں ایک کہانی ہے. اس وقت تحریک جس موڑ کے اوپر ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا کیا مستقبل ہے؟ دیکھیں کہ آزادی کا جو طریقہ کار ہوتا ہے، آپ ریسنٹلی دیکھیں کہ کن قوموں نے آزادی حاصل کی. اس میں آپ بنگلہ دیش کی جو سب سے قریب ترین آزادی کی جنگ لڑی گئی وہ بنگلہ دیش میں لڑی گئی، اور وہ تاریخ کا حصہ ہے. آپ کو پتا ہے کہ شیخ مجیب نے پہلے انڈیا کو اعتماد میں لیا، انڈیا نے شیخ مجیب کو اعتماد میں لیا، اور انہوں نے پاکستان ایک کامن ویلتھ کا ممبر تھا، اس کے اوپر اٹیک، انڈیا نے اٹیک کر کے انہیں 9 مہینے کے اندر اندر آزادی دلوا کے سارا کام ختم کر دیا. کشمیر کی جو آزادی کی جنگ لڑی جا رہی ہے، اگر آپ اس کو آپ بیٹھ کر سرچ کریں ایز اے رپورٹر تو آپ کو ساری مسٹیکیں سامنے آ جائیں گی. جب 1948 میں ہم لاٹھیوں سے آزاد کشمیر کا حصہ آزاد کروا چکے تھے، ہم سری نگر تک پہنچ سکتے تھے، تو ہماری پیٹھ میں چھرا گونپا گیا یونائٹڈ نیشن میں جا کر جنگ بندی لگا کر. پہلی مسٹیک تو یہاں ہوئی کہ جب ہندوستان کی فوج بکھری ہوئی تھی، وہ انٹیکٹ ہی نہیں تھی، آپ وہ آزادی ہم حاصل کر رہے تھے، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں تھا. صرف اور صرف جو بدماشی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہم یونائٹڈ نیشن میں چلے گئے اور ہم نے وہاں پر جنگ بندی تسلیم کر لی. آج تک ہندوستان نے کوئی یونائٹڈ نیشن کی بات مانی ہے؟ جتنے بھی وعدے وہاں ہوئے 70 سال ہو گئے، یا کسی ملک نے ہندوستان کو کہا ہے کہ تم نے ایک ورلڈ فورم کے اوپر وعدے کیے ہوئے رائے شماری کے، تم ان کو پورا کیوں نہیں کرتے؟ تو ہمیں اس وقت لیاقت علی خان کی جو پہلے وزیر اعظم تھے ان کے اوپر کافی دباؤ تھا، کافی پریشر تھا، اور انہوں نے پریشر کے اندر کیا، حالانکہ ان کی بیوی بھی جو وہ بھی ایک ہندو خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس کی بھی کچھ ایڈوائس تھی جو لیاقت علی خان سے بڑی چوک ہوئی کہ انہوں نے اس جنگ بندی کے بعد میرے والد صاحب نے جاتلا میں کہا کہ انہوں نے استعفیٰ دیا فوج سے. انہوں نے کہا میں فوج میں نہیں رہتا. آج کشمیریوں کی پیٹھ میں چھرا گونپ کر ہمیں ہمیشہ کے لیے غلام بنا دیا گیا ہے انڈیا کا. آج ہم کشمیر لاٹھیوں سے آزاد کروا رہے ہیں، کل ایٹم بم سے بھی نہیں لے سکیں گے. ایک دفعہ ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، جب اس کی فوج گٹھی ہو گئی تو طاقت کا توازن سارا ہندوستان کی طرف چلا جائے گا، اور ہندوستان ہمیں نہیں جانے دے گا. یہ جنگ بندی میرے والد کے صحیح الفاظ تھے کہ آج کشمیریوں کی پیٹھ میں چھرا گونپ دیا گیا ہے. دنیا پوری جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کی طرف دیکھتی ہے. آپ کس طرح یہ، میں نے 2 مسئلے آپ کو بتایا کہ یونائٹڈ نیشن کو انڈیا نے مانا 1971 میں، انہوں نے سب کچھ اپنی مرضی سے کیا اور بنگالیوں کو آزادی دلوا دی. لیاقت علی خان کے بعد جو حکمران آئے ان کو اپنی کرسی کی اور اپنی قدر کسی نے بھی کشمیر کے اوپر صحیح طریقے سے فوکس نہیں کیا. اب اگر ہم اس ساری کہانی کو کریں تو یہ بات چیت اتنی لمبی ہو جائے گی کہ ہم رات دن لگے رہیں گے. میں اس کو شارٹ کرتے ہوئے اس کی طرف آتا ہوں کہ اب ہم کہاں پہنچے ہیں آ کر عمران خان کے پاس.
عمران خان نے جب کشمیر میں مودی نے وہاں پہ دہشت گردی کی، اس نے 370 ختم کیا اور کشمیریوں کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا، تو عمران خان نے ہمیں کہا کہ آپ لوگوں نے بارڈر کراس نہیں کرنا، آپ انتظار کریں۔ ہم ابھی عمران خان کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جنگ بندی جو آزادی حاصل کرنے کا جو طریقہ کار ہے، اس میں نواز شریف کی کردار کا آپ کو پتہ ہے، بھٹو کے کردار کا آپ کو پتہ ہے، لیاقت علی خان کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ایوب خان سے لے کر یحییٰ خان سے، سب آپ کے سامنے ہیں۔ کسی بندے نے کشمیر کے مسئلے کو اتنا سیریس نہیں لیا۔ اسے ایک 65 میں کیا ہوا، 1960 میں کیا ہوا جب چائنا کہہ رہا تھا کہ آزادی حاصل کر لو۔ تو اب بات یہ ہے کہ ہم عمران خان کا انتظار کر رہے ہیں۔ عمران خان اس پالیسی کو کس طرح 6 مہینے ہو گئے میرے خیال میں لاک ڈاؤن میں 6 سے بھی زیادہ ہو گئے۔ عمران خان یونائٹڈ نیشن میں بھی وہ بھی جا کے وہ کہتے ہیں میں نے یونائٹڈ نیشن میں تقریر کر دی تو کام پورا ہو گیا، دو ٹویٹر کر دیتے ہیں کہتے ہیں ابھی کرونا آ گیا، بیچ میں ایسے مسائل آ گئے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ڈائریکٹ کچھ بات چیت نہیں کر سکتے۔ اب میں آپ کو کٹ ڈاؤن، لانگ سٹوری شارٹ، اس جنگ کو اگر لڑنا ہے تو اسے صرف اور صرف کشمیریوں کے حوالے کر دو۔ کشمیری اس جنگ کو خود لڑیں گے۔ پاکستان نے 70 سال میں غلطیوں کے اوپر غلطیاں کی ہیں، ہمیشہ انڈیا کو اوپن راستہ دیا ہے، ہمیشہ انڈیا کو۔ اب کیا ہے، اب دیکھیں کہ جو ہماری بدنصیبی کیا ہے، جب کچھ فائرنگ ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی ہم نے انہیں منہ توڑ جواب دیا ہے، ادھر سے بھی گولا کشمیری مرتا ہے، ادھر سے گولا ادھر بھی کشمیری مرتا ہے، جی ہم نے منہ توڑ جواب دے دیا ہے، ہم نے بدلہ لے لیا ہے۔ یہ صرف لالی پاپ ہے اور لیپ سروس ہے۔ جب جنگ ہوتی ہے نا تو پھر یہ نہیں ہوتا ہم نے منہ توڑ جواب دے دیا تو پھر بیٹھ جاتا ہے، پھر آپ گھسو اندر، یا تخت یا تختہ۔ کشمیر کے بارے میں اب 2 ٹک فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اس کو آزاد نہیں کروا سکتے تو اس ڈرامے کو اب بند کر دیں۔ اس ڈرامے کو جو 70 سال سے جاری ہے، ہم نے منہ توڑ جواب دے دیا، ہم نے بدلہ لے لیا، ہم نے اتنے کشمیری مار دی۔ اب بارڈر کے اوپر جائیں اور آپ دیکھیں کہ لوگوں کے ہاتھ پاؤں تک مائنز میں اڑ گئے ہیں، وہ لوگوں کو کوئی علاج کے لیے بھی پیسے نہیں دیتا۔ آپ نہیں سمجھتے کہ دونوں طرف سے حکومتیں جو ہیں وہ صرف ٹائم پاس کر رہی ہیں اور وقت گزاری کر رہی ہیں، دونوں اس میں سیریس ہی نہیں ہے، پاکستان اور بھارت دونوں کشمیر کا مسئلہ حل کرنے میں؟ یہ عمران کی حد تک، اس سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے ان کو یہ اس میں کوئی یہ مطلب کہ نہیں تھا کہ ہم کشمیر کو آزاد کروائیں گے۔ وہ صرف ٹائم پاس اور یہ کہتے تھے کہ جو دن گزر گیا وہ دن ڈے بائی ڈے ہینڈ ٹو ماؤتھ کام چلا رہے تھے، صرف لوگوں کو لالی پاپ دے کے ان کو خوش کر دیا، ہم نے بدلہ لے لیا، ہم نے یہ کر دیا، ہمارے یہ سب سٹوریاں ہیں۔ جو جنگ ہوتی ہے، جنگ بنگالیوں نے کی 9 مہینے کے اندر، انہوں نے نہیں کہا جی ہم نے بدلہ لے لیا ہے، انہوں نے آزاد کرا کے اپنا ملک اپنے ہاتھ میں کر لیا۔ اب جب پاکستان کو یہ 2 ٹک، اب دیکھیں افریدی صاحب ہیں، وہ سامان لے کے جا گئے کو کشمیریوں کو تقسیم کر رہے ہیں، جی کشمیریوں کو آزادی ملنی چاہیے۔ اس کے اوپر صرف اور صرف اگر انڈیا کو مجبور کیا جا سکتا ہے، جس کا بہترین حل ہے رائے شماری۔ رائے شماری کرائیں، کشمیریوں کی مرضی پوچھیں، کشمیری جو چاہتے ہیں وہ کشمیریوں کو دے دیں۔ آزاد بحیثیت آزاد کشمیر کے شہری ہم جو ہیں، میں اور آپ ہیں، آزاد کشمیر کے رہنے والے ہیں، ہمارے اوپر یہاں رہتے ہوئے کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ جو کشمیر کے اندر بندہ رہ رہا ہے اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ جو ہم لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں، ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم انٹرنیشنل سطح پہ اس بات کو اجاگر کریں، لوگوں کو کہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ میں آپ کو پھر میں اس وقت بہت ینگ تھا جب بنگلہ دیش بنا۔ بنگلہ دیش کو کیسے ہوا کہ پوری دنیا نے بنگالیوں کو سپورٹ کی، انہیں مالی مورلی ہر طریقے سے کہا کہ پاکستان کی آرمی ان کی عورتوں کو ریپ کر رہی ہے، بنگالیوں کو نہتے بنگالیوں پہ گولیاں چلا رہی ہے۔ پورے میڈیا پر بنگلہ دیش کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا۔ ایکچولی جو کمزور قومیں ہیں ان کا فیصلہ امریکہ، برطانیہ، فرانس، رشیا اور چائنا جو بڑی قوتیں ہیں یہ مل کر کرتی ہیں۔ اگر ہم لوگ یہاں ان لوگوں کے ساتھ یا پاکستان سفارتی سطح پر ان سب لوگوں سے بات کرے اور یہ سب لوگ ایگری ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کشمیر اسی دن آزاد ہو جائے گا۔ پھر انڈیا کی ہمت نہیں ہے کہ وہ زبردستی وہاں رہ سکتے۔ انڈیا نے کیا کیا ہوا ہے کہ جب فرانس نے کہا جی کشمیری پہ ظلم ہوا، ان سے ریفیل کا کانٹریکٹ کر کے بلینز آف ڈالر ان کو ٹونس دیے۔ امریکہ نے کہا جی کشمیر کا فیصلہ، اس کو بلین آف ڈالر وہ ٹونس دیتا ہے۔ رشیا نے کہا جی کشمیر کا فیصلہ، بلینز آف ڈالر وہ ٹونس دیتا ہے۔ انڈیا صرف اور صرف پیسے کے زور پر اور طاقت کے زور پر کشمیر پر قائم ہے۔
صحیح. لیکن اس وقت جو صورتحال کشمیر کے اندر ہے، آخر میں آپ کیا پیغام دیں گے کہ مجھے اور آپ کو یا آزاد کشمیر میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو کشمیریوں کے ساتھ کس طرح ہم ان کے ساتھ ان کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ اگر کشمیری بذات خود آزادی حاصل کر سکتے تو 70 سال ضائع نہ ہوتے. ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم ہندوستان جیسی بڑی قوت کو شکست دے سکیں. ہم انڈیا کو شکست، یہ تو عمران خان بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے. یہ سچ ہے. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ چوہے اور ہاتھی کی لڑائی ہو سکتی ہے، مگر ایک قانون، ایک قدرت ہے کہ جب آپ صحیح ہیں اور دوسری پارٹی غلط ہے، چاہے وہ جتنی بھی بڑی طاقتور ہو. اگر ہندوستانی 1947 میں کہتے کہ جی برٹش بہت بڑی قوت ہے، ہم اسے شکست نہیں دے سکتے، تو بیٹھے رہتے تو ہندوستان، برٹش آج بھی وہاں ہوتے. تو جب آپ صحیح ہیں اور دوسری جو قوت ہے، جو بہت بڑی قوت ہے، وہ غلط ہے، تو آپ اس سے ٹکرا جائیے، آپ کو اللہ تعالیٰ غیب سے مدد دے گا. مگر کشمیری بھی اس کے لیے تیار ہیں. آدھے کشمیری جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ ہیں، آدھے پاکستان کے ساتھ ہیں، آدھے جو ہیں وہ خود مختاری کی بات کرتے ہیں. ہمارے گھر میں ہی اتفاق نہیں ہے. سب سے پہلے کشمیری یہ فیصلہ کریں انہیں رائے شماری کرانی ہے اور اس پہ سارے متفق ہو جائیں. یہ ووٹوں کے چکر میں ہمیں لڑا کر پاگل کر دیا، ادھر ووٹوں کے چکر میں لڑا کے پاگل کر دیا. دونوں سائڈ کشمیر میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے اور ایک بات پہ متفق ہونا چاہیے کہ رائے شماری سے پہلے کوئی الیکشن نہیں ہوگا. یہاں رائے شماری ہوگی اور کشمیر کی آزادی کی بات ہوگی، تب جا کر ہمارا مسئلہ حل ہو. بہت شکریہ. میرے ساتھ محمد سلیم خاکسار صاحب تھے. آپ نے ان کی گفتگو سنی، انتہائی جذباتی گفتگو کرتے ہیں اور انہوں نے اپنی وجہ بتا دی. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک ہی بات وہ یہ کہ ہم جب تک آپس میں خود متحد نہیں ہوتے، ہم خود ایک نہیں ہوتے، تب تک ہمارا قصہ نہ تو ہمارا کیس نہ کو تو سنے گا، نہ اس کے اوپر انٹرسٹ لے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ کشمیری چاہے ادھر ہوں یا ادھر ہوں، ہمیں متحد ہونا ہوگا. اس کے بعد جب ہم آزادی حاصل کر لیں اس کے بعد فیصلہ کریں کہ ہم نے خود مختار ہونا ہے، پاکستان کے ساتھ جانا ہے یا جو بھی ڈیسیژن کرنا ہے وہ ہم نے کرنا ہے. لیکن پہلے آزادی کے لیے ہم سب کو متحد ہونا. ٹی پی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. مجھے اسرار احمد راجہ کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.